السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو پراپرٹی کسی شخص کی ایک سے زیادہ اقسام ہے، نمبر ایک، اس میں اس کی رہائش ہے یا ذاتی استعمال میں ہے، دکانداری کر رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، اس نے اپنے لیے سیر و تفریح کی جگہ بنا رکھا ہے، فارم ہاؤس بنا رکھا ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ مکان ایک ہے یا زیادہ، بات ختم۔ نمبر دو، پراپرٹی ہے کرائے کے لیے، مکان ہے کرائے پہ دیا ہے، دکان ہے، جو بھی ہے کرائے کے لیے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کرایہ آئے، کھائے، استعمال کرے، بچائے، جب سالانہ حساب کرے تو اس کرائے کی رقم میں سے جو بچے گا اس پر زکوٰۃ۔ پراپرٹی کی تیسری صورت کہ وہ برائے فروخت ہے، پیسے آئے، پلاٹ لے لیا کہ جب قیمت زیادہ ہوگی بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ، اور اس کی قیمت خرید پر نہیں، کرنٹ ویلیو پر۔ آج جب زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی اور پراپرٹی کے بارے میں پوچھنا تو پوچھ لیجیے۔ ایک شخص کی پراپرٹی ہے برائے فروخت اور کھرا بندہ ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے لیکن بکتی نہیں، اور جائیداد بھی کروڑوں میں ہے اور زکوٰۃ بھی لاکھوں میں تو ہے ہی، 2 کروڑ کی یا 5 لاکھ زکوٰۃ ہے۔ اب پہلے بابا بڈھا ہے، 5 لاکھ کہاں سے لائے، مشکل نظر آتی ہے، اور ماشاءاللہ 10 کروڑ کی بھی جائیداد ہے۔ جب 10 کروڑ کی جائیداد 25 لاکھ زکوٰۃ ہے تو کہاں سے لائے؟ مسئلہ یہ ہے، سن لیجیے، جو چیز برائے فروخت ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال ہے، ہر سال، یہ نہیں جب بکے گی تب دوں گا، نہیں۔ اور کیا ہوگا؟ انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی رحمت سے یقین ہے، آزمائش تو ہے اور آسانی کٹھن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں مجھے پتا ہے کٹھن ہے، لیکن وہ آزمائش پہ اللہ کی فضل و کرم سے پورا اترے، اللہ وہ ریٹ دیں گے جو اس کے تصور میں بھی نہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ جب ملے گی تب دیں گے، اور یہ جو جب ملے گی تب دوں گا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑا خوف ہے۔ اس کا پتہ ہے کہ آئندہ سال تک دیے گا کہ نہیں دیے گا، مر گیا تو زکوٰۃ کے بغیر جو پراپرٹی ہے کل قیامت کے دن اس کے گلے کا تو طوق بنے گا۔ اضحیٰ کی صورت اختیار کی، یہ سودا نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دینا ہی دینا، اور انشاءاللہ اس میں خیر۔ مسئلہ یہ، اب چاہیں تو میں مسائل بیان کرتا جاؤں یا ویسے پوچھیں۔ سوال یہ ہے، ایک نے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ پیسے آئیں نہیں، 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 25 لاکھ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، 4 سال بکی تو 4 سال کی زکوٰۃ دے گا یہ 1 سال کی؟ تو دوسرے سوال کا جواب آسان ہے، تو وہ پہلے وہ دیتا ہوں، چاچا جی نے ایک تو ہر سال دی نہیں، اب 4 سال بعد دینے کا موقع آیا تو پھر پوچھتا کہ دوں کہ نہ دوں۔ وہ تو یہ پوچھنے والی بات نہیں، یہ پوچھے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ضرور دے، اور انشاءاللہ اللہ سے اس امید سے دے اللہ قبول کرے۔
باقی ہر سال جو اس نے نہیں دی، یہ معاملہ کسی بندے کا نہیں، اس کا اور اس کے رب کا۔ اگر کوئی بندہ واقعتاً مجبور، الفاظ پہ غور کیجیے، اگر اللہ کرے غلط نہ کہوں، وہ بندہ کتنا مجبور ہے اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، میں خواہ بیچ میں دخل دوں۔ اگر کوئی ایسا مجبور ہے کہ نہیں دے سکتا تو اللہ جانتے، لیکن میں ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا یا وہ جانتا ہے یا عرش والا رب جانتا ہے۔ اگر وہ اس بات میں سچا ہے تو انشاءاللہ خیر، لیکن عام طور پر ہم سچے نہیں ہوتے۔ ابھی شادی ہوئی، پتہ چل جائے گا کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ایک ایک رات کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے؟ ایک شادی ہوئی، 25 لاکھ روپے بل تھا اس رات کا ہوٹل کا، اور پتہ نہیں اس سے کتنے زیادہ، میں تو اپنی معلومات کی بات کرتا ہوں۔ وہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر واقعتاً نہیں دے سکتا تو انشاءاللہ خیر ہے، لیکن اگر دے سکتا ہے تو پھر نہ دی تو پھر خیر نہیں۔ آوان صاحب کا سوال یہ ہے، پہلی بات تو انہوں نے یہ پوچھی کیا عشر اور زکوٰۃ وہی احکامات ہیں عشر کے جو زکوٰۃ کے؟ جی ہاں، جب زمین کی پیداوار پر دے گا تو اس کا نام عشر ہے، وہی زکوٰۃ کی صورت، اور اس کے احکامات وہی ہیں جو زکوٰۃ کے۔ اب ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جو بد عقیدہ ہے، بے نماز ہے، ٹھیک ہے اگر دینے کا مقصد یہ ہو کہ اس کو دین کے قریب کرنا ہے یہ تو ٹھیک ہے، وگرنہ نمازی اچھے عقیدے والے مر رہے ہوں اور ان بے دینوں کو دیا جائے یہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھا سر۔ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو زکوٰۃ کون دے؟ قرض دینے والا یا لینے والا؟ جواب میں تفصیل ہے۔ جو قرض دیا جاتا ہے مقروض کے حساب سے اس کی قسمیں ہیں۔ ایک مقروض وہ ہے جو ڈوب گیا، جس سے ملنے کی امید ہی نہیں۔ کچھ لوگ اپنے کاروباری حلقوں میں اس کی کہتے ہیں نابود برائی۔ شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ ہمارے گجرات میں کہتے ہیں نابود برائی، کیوں ہی کھوکر صاحب؟ نابود برائی جس کے ملنے کی امید ہی نہیں، کھاتے سے مٹاتے بھی نہیں لیکن ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ کبھی لڑائی جھگڑا تو کھاتا دکھانا ہوتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ نہیں ملنا۔ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کھاتے میں رکھتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات نابود برائی بھی حکم الہی سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس سال ملے گی اس سال کی زکوٰۃ ہے، اور انشاءاللہ یہ کافی۔ قرض کی دوسری صورت کہ نابود نہیں بود ہے، میت نہیں زندہ برائی ہے، لیکن دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس کی زکوٰۃ ہے کس پر؟ قرض دینے والے۔ وہ کہے گا میں کیا کروں، ایک تو قرض دیا اب زکوٰۃ دوں۔ اچھی طرح سن لیجیے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے اور قرض کا دینا فرض نہیں۔ میں اپنی جیب سے کسی کو 1000 روپیہ قرض دے رہا ہوں، یہ مجھ پر فرض نہ تھا، لیکن اس 1000 کی زکوٰۃ دینا 25 روپے یہ مجھ پر فرض۔ اگر میں 25 روپے زکوٰۃ فرض نہیں دے سکتا تو قرض نہ دوں، کہ پہلے دن سے فیصلہ کریں۔ اچھی طرح یاد کریے، ہر وہ قرض جس کے ملنے کی توقع ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور کون دے؟ جس نے قرض دیا ہے۔ ایک منٹ،
اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے نصیحت ہے کہ وہ قرض نہ دے. حافظ صاحب کا سوال ہے کہ ہر سال دے. جی ہر سال دے. جو ایک سال دینے کی بات ہے وہ اس قرض میں ہے جس کے ملنے کی توقع نہ ہو. جس کے ملنے کی توقع ہے اس کی زکوٰۃ ہر سال دینا ہے. اور یاد رکھے نہ قرض دینا بغیر اجر و ثواب کے ہے اور نہ زکوٰۃ دینا بغیر اجر و ثواب کے. یہ خواتین کے سوالات ہیں. اب میں خواتین کے سوالات کو ترجیح دیتا ہوں. ماشاءاللہ سوالات عورتوں کی طرف سے ہیں لیکن ہیں کاروبار. کوئی شیخ ہی نہ ہو. شیخ صاحب گھر والے سے نہیں آئے ہوئے. نہیں میرے گھر والے سے آئے ہوئے ہیں. جو پیسہ کاروبار میں لگایا ہو وہ خواتین کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے ان پر زکوٰۃ. اگر زمین کاروبار کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے تو نوٹوں پر نہیں ہوگی. کسی کو 10 لاکھ 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو ہر سال ان پر زکوٰۃ کا دینا ہے. دوسرا سوال جو مکان کرائے پہ دیا ہے اور کرایہ ہر ماہ آیا کھایا سال کا حساب کیا کرائے میں سے کچھ بھی نہیں بچا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ایک سوال میں خود ہی کر کے جواب دے دیتا ہوں. زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں کرنا عربی مہینوں کے اعتبار سے کرنا. جیسا پڑھا لکھا آدمی ویسا مشکل سوال. آسان سوال کرتے ہیں بیٹا. سوال یہ ہے کہ زمین لی ہے قسطوں پر قسط دی. اب فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے یا کرائے کے لیے یا ذاتی استعمال کے لیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے جتنی قسط دی ہے یہ اتنے کا مالک ہوگا. 1 کروڑ کی جگہ 10 لاکھ کی قسطیں دے چکا تو 10 لاکھ کی پراپرٹی کا مالک. اب زکوٰۃ کا کیا کرے؟ یہ معاملہ ہے اس کا اور اس کے رب کا. اپنے آپ کو ٹٹولے. اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ چکا تو مشورہ یہ ہے غریبوں کے حق کو ترجیح دے. انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہوگی. اس کی زکوٰۃ دے دے تو انشاءاللہ اس کو خسارہ نہیں ہوگا فائدہ ہی. سوال کے جواب سے پہلے ایک بات اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. اسلامی ریاست جو زکوٰۃ لیتی ہے یا لیتی تھی وہ ایسے کاموں میں خرچ نہ کرتی تھی جس سے اغنیاء فائدہ اٹھائے. وہ مخصوص لوگوں کے لیے یہ ضمنی طور پہ بات ہے. اب جو سوال ہے کہ کیا ٹیکس کے طور پر ادا کردہ رقم آدمی اس کو زکوٰۃ کا حصہ تصور کر کے اپنی زکوٰۃ سے مائنس کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے نہیں. وہ الگ ہے زکوٰۃ الگ. ایک خاتون کے پاس 4 تولہ سونا اور 20 لاکھ روپیہ. اب اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اچھی طرح نوٹ فرمائیں. اللہ پاک اس بہن کو جزائے خیر دے. بڑا ہی مفید سوال ہے. کتنے لوگوں کی انشاءاللہ اس سے خیر ہوگی اور اللہ مجھے ٹھیک جواب دینے کی توفیق دے. جو نقد ہے اصل میں یہ سونا چاندی کے لیے رسید ہے. جو نقد کاغذ تو کچھ بھی نہیں. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان دا طلب اسٹیٹ بینک کا گورنر دینے کا. یہ کاغذ ہے صاحبان کی طرف ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو کاغذ تو کچھ نہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ سونا اس کے ساتھ جو نقدی ہے
रुपए, पाउंड, डॉलर, रियाल, यूरो, जो कुछ भी है उनको जमा किया जाए। इस तरह सोना और चांदी अगर दोनों उनको जमा किया जाए, फिर निसाब का पता चलेगा कि वो निसाब बनता है कि नहीं। अब 20 लाख और 4 तोले सोना जब जमा किया जाए तो 7.5 तोले की कीमत बनती है कि नहीं शेख साहब? तो 70 लाख, तो 7.5 तोले का तो सारा बनता है 5.5 लाख कीमत, तो ये 20 लाख है। तो 20 लाख जायद 4 तोले जमा करके उसका 40वां हिस्सा 2.5% के हिसाब से ज़कात का देना। अब देखेंगे अगर रकम इतनी हो कि चांदी से निसाब बनता है तो चांदी का बना, और जब चांदी का बनेगा तो सोने का तो बनेगा। यानी गरीबों का फायदा देखना है। राना साहब खुश हो रहे हैं, मुश्किल सवाल है, फंस साहब इंशाल्लाह नहीं फंसे। जो जायदाद खरीदी है उसकी कीमत है 1 लाख, किस्तें दी है 50,000, अब कीमत हो गई 1 लाख की बजाय 10 लाख। अब ज़कात दे 50,000 की या उस प्रॉपर्टी की आधी, वो कितने का मालिक हुआ है? जब 1 लाख प्रॉपर्टी की कीमत है, 50,000 दिए हैं, तो 50% का मालिक है। तो अब जो करंट वैल्यू है 10 लाख, तो उसकी किस्तों की जो वैल्यू है वो 50,000 नहीं, वो 5 लाख। तो ज़कात दे 5 लाख की और अल्लाह ताला का शुक्र करे, और अल्लाह करे कि ये किस्तों की कीमत 10 हो जाए, ज़कात दे के सारी 10 लाख मिल जाए तो फायदा ही फायदा। ये अच्छा सवाल है। जेवरात की जो ज़कात है, अब ये कीमत जो आपने बतलाई वो तो खालिस सोने की है, तो वो कीमत क्या लगाए? मुझे जो इल्म है और मेरे साथी जो ज्यादा जानते हैं वो इस्लाह कर दें, 15% कीमत कम होती है। जो रेट 24 कैरेट का है, आमतौर पर जेवर जिसमें मिलावट है उसकी कीमत 15% कम कर दी शेख साहब, तो 15% कम करके उसकी मालियत निकाले और ज़कात दे दे। और अगर फिर भी इत्मीनान ना हो तो किसी जानने वाले सर्राफ से उसकी कीमत मालूम करके ज़कात अदा कर। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बहुत अच्छा सवाल है और कई लोगों का ये मसला है। आदमी ने प्लॉट 1, 2, 3 खरीदे हैं इस नीयत से कि इनको बेचकर अपना मकान बनाना। अगर देखें कि उसका जो आखिरी गोल है वो तो अपना मकान बनाना है, इस वजह से ज़कात नहीं होनी चाहिए। और अगर फौरी गोल देखें तो क्या है, इनको फरोख्त करना है, तो फिर ज़कात होनी चाहिए। इस बारे में जो जवाब है वो ये है, अब जो प्लॉट हैं वो बेचने के लिए हैं या रखने के लिए? अब जो प्लॉट है मलिक साहब, बेचने के लिए रखने के लिए? मकान बनाने के लिए तो नहीं। इन प्लॉटों की मट्टी को खोद के मकान बनाना है, क्या करना है? इनको बेचना है। तो इस वक्त ये फॉर सेल है, तो जो चीज फॉर सेल हो उस पर ज़कात हो, और अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह पाक से वो सौदा करे जिसमें उसकी खैर, तो खैर यह इसकी ज़कात दे। जब है रेंट पे और नीयत है बेचने की, तो इंशाअल्लाह महीना खत्म होने से पहले ही अगर गाहक आ गया अच्छा तो बेच दे। तो गालिब तो बेचना है ना, उसको माली ज़कात में शामिल करके उसकी ज़कात दे और इंशाअल्लाह उसको बरकत हो। बहुत अच्छा सवाल है और बड़े लोगों की जरूरत है।
اولاد کو، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان کو جو دینا ہے اپنی جیب سے دینا. بہن بھائی جن کا خرچہ اس کے ذمہ نہیں، جوائنٹ فیملی جدا جدا ہے، ان کے لیے بہترین یہ ہے اپنی جیب سے دے. لیکن اگر زکوٰۃ سے بھی دے دے، اپنے اپنے گھر ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن دے سکتا ہے. یہ کچھ سوالات آئے ہیں، ان کو دیکھ لیں. ایک شخص کے پاس اس وقت رقم ہے، لیکن 10 ماہ بعد ارادہ ہے کہ اس سے کچھ خریدنا ہے، تو کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے. آئندہ کیا ہوگا اللہ پاک خیر کرے. ایک شخص نے جگہ خریدی ذاتی رہائش کے لیے یا کرائے کے لیے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ کچھ عرصہ بعد اس کو فروخت کر دیا، تو اس پر گزشتہ سالوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں. جب اس کی نیت اس کو فروخت کرنے کی ہوئی، تب اس پر زکوٰۃ کا واجب ہونا شروع ہوگا. جب اس نیت پر سال گزرے تو پھر وہ زکوٰۃ کو ادا کر دے. ماں باپ اور اولاد کے سوا، یعنی تمام وہ لوگ جن کا خرچہ ہمارے ذمہ نہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کروانا درست نہیں. اچھی طرح نوٹ فرمائیں، زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کروانا درست نہیں. اور اسی طرح زکوٰۃ کی رقم کو کسی ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے غریب اور امیر سب فائدہ اٹھائیں، درست نہیں. کئی لوگ ہسپتالوں میں دیتے ہیں، وہاں امیر بھی علاج کرواتے ہیں، غریب بھی، وہاں زکوٰۃ سے دینا درست نہیں. جتنے کام جس میں غربا اور اغنیا سب شریک ہیں، وہاں زکوٰۃ سے دینا درست نہیں. بس میرا جواب یہی ہے کہ جو رقم زکوٰۃ کی ہو وہ غریبوں کے لیے ہے. اس میں امیر اپنا، اب ہسپتال کی اب اگر کوئی شخص پیسے دے کے علاج کرواتا ہے اس کا معاملہ جدا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر ہسپتال کی عمارت، سارا ساز و سامان وہ تو صدقہ و خیرات سے بنا ہے. اب کوئی وہاں جا کے ڈاکٹر کی فیس دے اور کہ میں نے تو اپنے جیب سے اٹھی. زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنوائی جا سکتی ہے. اس بارے میں اگرچہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے، لیکن عام اور مشہور فتویٰ یہی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے بنانے میں خرچ نہ کیا جائے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی جائز ضروریات اس کی آمدن سے کم ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چاہے اس کے پاس اپنے پیسے ہیں یا نہیں. یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کو ختم کریں گے. کسی شخص نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، اس کی قیمت کم ہو رہی ہے. ہر سال جب زکوٰۃ دینے کا وقت ہو، اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو اس کی زکوٰۃ دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی گئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.